السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالمی رویا بائی تحریر مشہد ایپیسوڈ 64۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں اور آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں اور آپ کس کنٹری کس شہر سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کیجو سیل میں اپنی ساتھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ برتن دھو کر بیٹھی تھی۔ آج کے سارے کام ہو چکے تھے۔ کیا نام ہے تمہارے بیٹے کا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج اسے اس کے مزاج کچھ بہتر لگے تھے۔ اسماعیل۔ وہ اپنے جھرجھرے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ برتن دھو دھو کر ضعیف کے ہاتھ لگ رہے تھے۔ کیوں نکالا تمہیں تمہارے سسر نے تمہارے گھر سے؟ اور تم ان دنوں بارود کیوں نہیں بنا رہی؟ تم تو سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ میرے دوست نے منع کر دیا، اس نے سادگی سے بتایا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کون سا دوست؟ ایک وہ بتانے لگی، میرے شوہر کو قتل کیا گیا تھا بیوگی کے کئی سالوں بعد میں شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے سسر نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ایک آدمی مجھے پسند تھا، وہی میرا دوست ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ میری کفالت کر سکتا ہے مگر مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور میرے سسر اس کے خلاف بالکل خلاف تھے، اس لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اور جو یہ میرا بوائے کٹ ہے نا، یہ میں نے خود نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے اپنے آدمیوں سے گنجا کروایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، میں عورت ذات ہوں، عالم رویا میں رہتی ہوں، مجھے بیوقوف بنانا اور اپنے پیروں تلے روندنا بہت آسان ہے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا میں اسے بتاؤں گی عالم رویا کو حقیقت بنانا کیا ہوتا ہے۔ میں اسے بتاؤں گی عورت کے خواب کیا ہوتے ہیں اور وہ انہیں حقیقت کیسے بناتی ہے۔ وہ کیسے اگر ایک زندگی بناتی ہے تو کیسے کتنی زندگیاں تباہ کر سکتی ہے۔ جسٹ وومن۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، انداز انتقامی تھا۔ تو وہ تمہیں تمہارے بچے سے ملنے دیتا ہے؟ اس نے جھٹ سے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ جذباتی ہو گئی۔ بالکل نہیں، میں نے پچھلے 2 سالوں سے اسے نہیں دیکھا۔ میرے دوست نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اسے مجھ سے ملوائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا ہے۔ میں جلد باہر ہوں گی۔ وہ میرے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے سسر اسے بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے میں باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد مجھے لگتا تھا میرا اب اس دنیا میں کوئی وجود نہیں، مگر جب سے وہ میری زندگی میں آیا اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ہر چیز پر اول مجھے خود کو رکھنا ہے۔ جو اپنے کام خود نہیں کر سکتا وہ خود کو جان نہیں سکتا، نہ ہی وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے، نہ وہ دوسروں کو سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں نہ تم بیکار ہو نہ کوئی اور۔ کی جو سنجیدگی سے اس کی سن رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ میرے آج کام آ رہا ہے، کل مجھے اس کے کام آنا ہے۔ اس نے پلکیں اٹھائی۔ کون ہے تمہارا دوست؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، ارشد بخاری۔ ضرورت کے تحت حلم ضرورت کے ماتحت رفع ہوتا تھا، جہاں دیکھتے تھے وہ ہوتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حرکت نہیں کر سکی۔ وہ تو شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ ذرا چونکی۔ میری وکیل کا شوہر ہے، بیرسٹر حاجرہ، جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اوہ، وہ یاد کرنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا تھا اس نے کئی سالوں سے ایک عورت کا انتظار کیا ہے۔ اس نے اسی کے لیے تو مجھ سے کہا تھا وہ میری کفالت کر سکتا ہے، مگر میں نے تو سنا تھا کہ یہ شادی اس کی چچی نے کروائی ہے اور لڑکا سردار کا رشتہ دار ہے۔ کون رشتہ دار؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ارشد شاز۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سردار کا رشتہ دار تو کوئی نہیں، شاز۔ اسے لگا وہ یہ نام کہیں سن چکی ہے۔ وہ نظریں گھمانے لگی۔ شاز۔ اسے رجب اور حاجرہ اس کے گھر پر ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے یاد آئے۔ کون سے رشتہ دار؟ میں سردار کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، سردار ہی تو میرا سسر ہے۔ ابابیل نمبر 2۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیلنے لگیں۔ کیا نام تھا تمہارے شوہر کا؟ منصور، مگر وہ چیتے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ سردار کا بیٹا تھا وہ۔ باہر وہ کہتا تھا وہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے، پر یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بھائی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اسلام بٹ نے قتل کیا تھا۔ کیجو کے منہ سے از خود نکلا، حاجرہ اس کی بھتیجی ہے۔
کیا کہا؟ وہ اسلم کی بیٹی ہے؟ ایک کے بعد ایک انکشاف ہو رہا تھا۔ میں نے تو سنا تھا اسے پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ نہیں، اسے پولیس مقابلے میں تو نہیں مارا تھا، اس نے فوراً سے نفی کی۔ وہ تو پولیس والے نے اپنی ترقی کے لیے جھوٹ کہا تھا اور وہ اسلام کے ساتھ ملا تھا، سیٹلمنٹ ہوئی تھی۔ میں 16 سال کی تھی، اس نے مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس کی ایک خامی تھی، وہ باہر دوسری عورتوں کو منہ مارتا تھا۔ میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی مگر میں حاملہ تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کے خلاف جا کر اسے شادی کی تھی، اس لیے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میرے سسر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے مگر میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک بار میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو وہ بدل جائے گا۔ منصور الفت کے پیچھے پاگل تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ وہ بار بار اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بھلا اسلام کیسے برداشت کرتا؟ یہ وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھا، نہیں تو وہ اس سے شادی کر لیتا، مگر اپنے بچے کے لیے تو اس کا دل دھڑکتا تھا۔ پر شاز کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اسلم نے اسلام کی نفسیات استعمال کر کے کہانی گھڑی ہے۔ چیتے کو مارنے والا اسلم ہے اور مقصد دھندا۔ کیا الفت سے اسلام کا بیٹا تھا؟ ہاں، کتنی پرانی بات ہے یہ۔ سلیمان کا خیال اسے آنے لگا۔ اس بات کو ہو گئے کوئی 10 سال۔ تم یہاں کیوں ہو؟ مطلب کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے گہری سانس لی۔ بجلی اور کیس چوری کی تھی، لیکن مقدمہ فراڈ کا ہوا مجھ پر۔ اس نے لب دبا لیے۔ قسمت بری تھی میری، اسے ملال ہوا۔ میری سزا پوری ہونے والی ہے، میں جلد آزاد ہو جاؤں گی اور پھر میں اپنے بیٹے سے ملوں گی۔ شاز تمہاری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے ذہن میں سوالیہ نشان اٹھا۔ کیونکہ اسلم اور اسلام نے اس کے خاندان کو تباہ کیا تھا، وہ ہم دونوں کا مجرم ہے۔ ابھی کل مجھے اس نے خط لکھا تھا کہ اسلام اور اسلم کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے۔ وہ یہی ہے، سردار منصور کا بدلہ اس سے لینا چاہتا ہے، اس لیے اس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ اسلام کو نہیں، اسلم کو سزا دینا چاہتا ہے، کیونکہ اسے محفوظ رکھنے والا وہ ہے اور وہ اسے شدید سزا دینا چاہتا ہے۔ کمرہ 101 والی، تمہیں پتہ ہے یہ کیسی سزا ہے؟ وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے سے اٹھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ مجھے ایک فون کرنا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ مجھے ہاجرہ سے رابطہ کرنا ہے۔ ڈھابے پر آمنے سامنے رجب اور عبدالتواب بیٹھے تھے۔ گاڑی میں بیٹھا شاز بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ عبدالتواب چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے روکا اور اس نے ایک نظر دیکھا۔ رجب کی شفاف نگاہیں اس پر تھی۔ اس نے اپنا گلاس اٹھا کر اس کی جانب رکھ دیا اور اپنا لے لیا۔ مجھے سردار نے تمہیں مارنے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ اس نے گلاس کو پھرتی سے پھیرتے ہوئے دیکھا اور ایک گھونٹ لیا۔ اس نے مجھے زہر دیا تھا۔ اس نے بند مٹھی کھول کر اس کے سامنے کیپسول رکھی۔ مگر مجھے میرے ابا کی ایک ہدایت بہت پسند ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے رکا۔ اس نے اسے دیکھا۔ ہر انسان کو سننے کے لیے اپنے کان دو، مگر صرف چند کو اپنے الفاظ، اور فیصلہ اپنا رکھو۔ سردار شیطان ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خود کو کسی بھی پرکیف ساخت میں ڈھال سکتا ہے۔ وہ صرف رحم دلوں کے ساتھ ظالم ہوتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ سے میں نے خود کو ضربے لگتا ہوا خنجر محسوس کیا ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور اپنا کام کر لیتا ہے۔ عبدالتواب کے گلے میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ شاز کی اسے دیکھتے ہوئے زیرک آنکھیں پھیلی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رجب ہنوز بیٹھا تھا۔ مگر دوست سے زیادہ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے۔ عبدالتواب لڑکھڑا کر گرا۔ شاز گاڑی سے نکلنے لگا۔ رجب کے چہرے کے حواس کھو گئے۔ وہ ایک دم اٹھنے لگا۔ شاز دوڑتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے۔ عبدالتواب کے کانوں میں گونجتی ہوئی آوازیں مبہم اور ہلکی ہونے لگی اور وہ لڑک کر کرسی سے گر گیا۔ دوسری طرف بیٹا بخت روا وضو کر کے غسل خانے سے نکلے۔ شمسا نے پلنگ پر جائے نماز رکھی۔ جائے نماز باؤجی؟ انہوں نے یکدم دیکھا۔ میں سمجھا ہاجرہ تھی۔ وہ مزید کچھ کہے جانے لگے۔ برفی کے بھونکنے کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ وہ اسے نحوست سے دیکھنے لگے۔ سارا گھر پلید کر رہا ہے۔ باہر ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ سلیمان، باہر جا کر کھیلو۔ ہاجرہ نے اسے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ صوفے کی جانب جھکی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ وہ دھیرے سے بیٹھی، آنکھیں منجمد ہونے لگیں۔ 1 منٹ کے لیے لگا، حلق میں سانس نہیں تھی۔ ہاجرہ؟ نیلوفر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اسلام؟ وہ خوف زدہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ تمہارے چچا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پولیس کو کال مت کرنا۔ وہ اٹھی۔ میں آ رہی ہوں، اور ابا اور چچا کی چیزیں غائب کرو۔ وہ گڑبڑانے لگی۔ اس پار وہ سراسیمہ سسک کر کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے فون آیا تھا، اب بخار ہو رہا ہے، گھر جائے وقوع ہے۔
वहाँ तलाशी होगी, हर चीज़ को आग लगा दो, मैं आ रही हूँ। बर्फी के भौंकने की आवाज़ उसे सुनाई दी। सुलेमान दौड़ता हुआ अंदर आया। घर का हर फर्द यहाँ था, सबके पास अज़्र अदम और गवाह मौजूद हैं। क्या हुआ बाजी? सुलेमान उसकी जानिब चला आया। तहरीर बावर्ची खाने में थी। टेलीफोन की फिर से घंटी बजी। उसे सनसनीखेज अंदाज में पीछे देखा। सुलेमान मुंजमद खड़ा उसे देख रहा था। वो हिम्मत करते आगे बढ़ी। उसने झिझकते हुए रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हाजरा। शाज की आवाज़ कानों में पड़ी। चंद लम्हों के लिए वो सांसें लेने लगी। वो झुक कर बैठी। सुलेमान बेख्तियार आगे बढ़ा। बाजी? तहलील बाहर चली आई। उसने उसे बगौर देखा। क्या हुआ है बाजी? बावर्ची खाने में शमसा काम करते हुए रुकी। बख्तरवा जाए नमाज तय करते हुए बाहर आ रहे थे। हाजा ने उठने की कोशिश की। उसने लड़खड़ाते हुए रिसीवर रखा। अब्दुल तवाब अस्पताल में है, उसे जहर दिया गया है। और चचा? उसका सांस फूल रहा था। चचा? वो आगे बढ़ी। वो आंखें फैलाकर बगौर उसे देख रहे थे। चचा का कत्ल हो गया है? हाँ। तहलील का हाथ मुंह पर पड़ गया। वो कमरे की जानिब बढ़ी। मैं वहाँ जा रही हूँ, कोई वहाँ नहीं आएगा, सब अस्पताल जाएंगे, मैं निकल रही हूँ। वो कमरे में चली गई। बख्तरवा वहीं शल खड़े थे। कुछ दिनों से एक ख्वाब देख रहा था। उसकी आवाज़ लरजने लगी। तहलील मुंह पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठने लगी। चेहरा हाथों से छुपा था, आंखें टिमटिमा रही थी। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो तंज़िया हंसी। उसके बाप के लबों पर से मुस्कुराहट फीकी हुई। मुझे आपकी ऐसी ही ज़रूरत है, मुझ जैसे एक मछली को रेगिस्तान की। हाँ, उसका दिल पसीजा। सुलेमान हनूज वही खड़ा था। बर्फी के भौंकने की आवाज़ मुसलसल कानों में सुनाई दे रही थी। देखो बेटा, कहाँ किसको ब्याहना है ये हम बड़े तय करेंगे। फिर मेरी भी माँ से शादी कर लेते फिर मेरी भी माँ से शादी कर लेते। उसे भी इख्तियार बाप का बुझता हुआ चेहरा दिखाई दिया। मगर अब क्या कर सकते थे वो? हाजरा कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकल रही थी। बख्तरवा ने उसे खाली खाली नज़रों से देखा। उसने बालों में हाथ फेरा और तेज़ी से बाहर जाने लगी। मकाफात अमल चचा, मकाफात अमल, ये कैसी आजमाइश है? यही तो इल्मिया है हमारा। हमें अपने पर आई आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत और दूसरे की आजमाइश उसका कहर लगता है। उसने आंसू पोंछे। घर की छोटी बेटी घर से फरार होकर शादी करती है। इसके बाप ने ज़माने में कोई लड़की नहीं छोड़ी। और घर का छोटा बेटा, बाप की जवानी की एक गलती है। उसके चेहरे पर पशेमानी के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। इतना शानदार रिकॉर्ड रखने के बाद आप ये कैसे तय कर सकते हैं चचा कि तहलील को किससे शादी करनी चाहिए थी? मगर अब क्या कर सकती थी वो? जीने चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। यशमा गुलशन के साथ बावर्ची खाने में बैठी हुई थी। गुलशन चावलों की पस निकाल रही थी। सिर्फ इस रज्जब की वजह से हमारे सऊदी जाने में ताख़ीर हुई है। यशमा ने आवाज़ पर बाहर देखा। बाहर रज्जब था, उसके हाथ में पिस्तौल थी। हाँ, उसकी चीख निकलते निकलते रुकी। गुलशन ने उसे देखा। निकी हुई हुईया ए निकी हुईया ए अम्मा। वो बाहर रजब को चारपाई पे बैठते हुए देख रही थी। वो हनूज रजब के दहशत ज़दा चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखें फैली। चाचू ने पिस्तौल फड़ी है। हाय। गुलशन ने यशमा को पीछे किया। ठहर इधर। वो दुपट्टा लेते हुए आगे बढ़ी। रज्जब? उसने सफाक नज़रों से उसे देखा। गुलशन ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। यशमा बावर्ची खाने से बैठक की जानिब गई। वो उसके अकब से होते हुए तलाल के कमरे में दौड़ी। चाचू? गुलशन सपाट अंदाज में उसे देख रही थी। रज्जब, ये पिस्तौल। उसके हाथ से पिस्तौल छूट गई। गुलशन चौंक कर पीछे हुई। उसने थकान से सर पकड़ लिया। मैंने अब्दुल तवाब को मारने की कोशिश की पर मार नहीं सका। तलाल यशमा के साथ दौड़ता हुआ बाहर आया। मैंने उसको जहर देने की कोशिश की थी। उसने गर्दन पीछे से पकड़ते हुए दोनों हाथों से सर थाम लिया। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था, मैं कोशिश कर रहा था। सर में एक ठेस उठी। गुलशन बर्फ़ की पुतली बने खड़ी यकलख्त उसे देखे जा रही थी। वो मेरी माँ का कातिल था। मैं उसकी आवाज़ भीगने लगी। अब्दुल तवाब के अकब पर खड़े मुट्ठी में दबे कैप्सूल को देख रहा था। सामने चाय के गिलास पड़े हुए थे। उसकी निगाहें उसी पर मरकूज़ थी। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कैप्सूल खोलने की कोशिश की। रज्जू? उसने आंखें मूंद ली। कोई इसको दर्जी नहीं कहेगा। इसके हाथ कपकपाए। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। क्लासरूम में वो उसे उसके लिए लड़ते हुए दिखाई दिया। उसने गहरी सांस ली। फिर उसे वो गन पकड़े हुए गली में गश्त करते दिखाई दिया। तहलील और वो तारीक रात में सहमे हुए दौड़ते हुए दिखाई दिए। चतराल में उसने खुद को कैद में देखा। उसका खून खौलने लगा। कैप्सूल खुल गया। वो चाय में वो पाउडर डालने लगा। मगर हाथ कपकपाए। रज्जब में ज़रर नहीं, रज्जब से किसी को ज़रर नहीं। मेरे भाई ने तुम्हारी अम्मा को नहीं मारा। उसने कैप्सूल बंद कर दिया।
اس کا دل پھڑپڑانے لگا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ رجب تھا، وہ کسی کو ضرر نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ سخت سردی میں خوف سے اس کی پیشانی پسینہ آلود تھی۔ میں اپنے مطلب کے لیے ڈاگ ایٹ ڈاگ والی صورتحال پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں رجب ہوں۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ سامنے سے آتے ہوئے آدمی کی اسے کوہنی لگی۔ اس نے اسے ہاتھ دکھایا۔ معذرت، وہ برا انسان نہیں تھا، وہ بھٹک گیا تھا۔ انسان کے کردار کا فیصلہ اس کی کوشش سے ہوتا ہے۔ وہ برا نہیں تھا، وہ بار بار خود کو یقین کروا رہا تھا۔ پرندے کو اپنی انفرادیت سمیت اپنے غول کے ساتھ اڑنا چاہیے۔ شاہین کو شاہین کے اور زاغ کو زاغ کے۔ وہ زاغ کی طرح مضر نہیں تھا۔ وہ زاغ بھی ہو جاتا تو زاغ بھی اتنا بدتر نہیں تھا کہ وہ دوسرے زاغ کی آنکھ نکالتا۔ میں نے اسے زہر دینا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گلشن کو دیکھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ساکت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے میری ماں کو مارا تھا۔ اس نے میری ماں کو مارا تھا۔ وہ اسپتال میں ہے۔ وہ بے اختیار چلا پڑی۔ اس نے اماں کو نہیں مارا۔ لمحے بھر کے لیے لگا تھا جیسے سب جم گیا تھا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے نہیں مارا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ نہیں مارا میں ڈر گئی تھی۔ نہیں مارا میں ڈر گئی تھی۔ اس نے پسینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یشما صمم بکم کھڑی تھی۔ طلال کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ ملکہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ڈر کر جھوٹ بولا تھا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے ہمیں دوسرے دن کے بعد کبھی پریشان نہیں کیا۔ وہ معافی بھی مانگنے آیا تھا۔ رجب سانس روکے یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے لب کھولے۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر اس کی آواز لرزنے لگی۔ اس کے ہاتھ ہلے۔ یہ گلشن ندامت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اٹھنے لگا۔ اس نے جھکتے ہوئے پستول اٹھائی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے جانے لگا۔ صحن سے نکلا۔ سامنے کوہ نور ہاتھ میں ڈھکی ہوئی سینی پکڑ کر کھڑی اسے دکھائی دی۔ اس نے اسے نظریں چرائی۔ میں نے اسے زہر نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کوہ نور کی سینی پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ رجب نے زہر نہیں دیا تو پھر کس نے زہر دیا؟ رجب کی نگاہیں جھکنے لگی۔ وہ بری صحبت میں اٹھا بیٹھا۔ وہ اپنے خاندان سے دور رہا مگر اپنے باپ کی نصیحت اب تک اس کے ساتھ تھی۔ وہ رجب تھا، اس سے کسی کو ضرر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سینی رکھ کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ذہن میں ڈھیر سارے خیالات تھے۔ رجب، عبدالتواب، تحلیل، ان سب کی زندگی دائروں میں گھوم رہی تھی۔ پشیمانی، افسوس، ندامت گویا اس کے سر کا تاج تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، گھر سے باہر نکلی۔ اس نے بھیگی پلکوں سے گردن موڑ کر دیکھا۔ رجب دور جا رہا تھا۔ پلکیں اٹھی۔ سامنے دروازے پر نجیب پہلوان کھڑے تھے۔ انہوں نے بے تاثرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے آنسوؤں سے سر جھکا لیا۔ دنیا میں باپ کی نصیحت اور باپ کی دعا سے کوئی خوبصورت دعا نہیں، مسکرا کر کہتے ہوئے اندر جانے لگے۔ یوسف کنویں میں تھے تو انہوں نے وحدانیت کو یاد رکھا۔ باپ کی نصیحت ہر دم ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے مصر کی سیاسی بددیانتی میں دیکھی مگر باپ کی نصیحت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ ہر کوئی گڈریا ہے اور ہر کوئی اپنے بھیڑ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ باپ بھی گڈریا ہے۔ اسپتال میں تحلیل شاز کے سامنے کھڑی تھی۔ بخت روا اور سلیمان فکر مندی سے عبدالتواب کو دیکھ رہے تھے۔ تحلیل بھررائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ کس نے زہر دیا تابے کو؟ دوڑنے کے سبب قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے میکانیکی انداز میں سامنے دیکھا۔ آنکھوں میں صفا کی اتر رہی تھی۔ پشیمان رجب ان کی جانب چلا رہا تھا۔ تم نے زہر دیا اسے؟ میں نے دیا؟ عقب سے آواز آئی تھی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ رجب نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ شاز دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ گاڑی سے نکلتے عبدالتواب کو اس نے ہدایت کی تھی وہ کھانے کے لیے جو پیش کرے اسے مت کھانا، نہ ہی کچھ پینا۔ اس نے یہ یاد کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں نے دیا ہے اور وہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رجب اس سے پوچھتے اس کے قریب چلا آیا۔ آپ نے؟ اس نے گہری سانس لی اور ان دونوں کو دیکھا۔ سردار اپنے لیے ایک وفادار تلاش کر رہا تھا، میں نے اسے وفادار دے دیا۔ تحلیل نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ رجب کا دماغ کھولنے لگا۔ آپ نے صرف اس لیے؟ اس کی بات جاری تھی۔ سردار اور میرے درمیان ٹروس ہوا تھا، وقتی صلح۔ ٹروس جنگ کا اہم اصول ہے۔ مافیا نظام میں اکثر ٹروس ہوتا ہے۔ وہ اسلام کو یہاں لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی کیونکہ میں اسلام کو یہاں لانا چاہتا تھا۔ تحلیل سانس نہیں لے سکی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ اسلم اپنے بھائی کو مار سکتا ہے، اس سے نفرت مت کرنا۔ اس نے تحلیل کو تاکید کی۔ اس نے یہ سب تم لوگوں کے لیے کیا ہے، ہاہ۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ جو ہوا سمجھ سے بالاتر تھا۔
میں تمہارے باپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، تمہارے باپ کے مرنے سے سب سے زیادہ نقصان مجھے ہے۔ تم اپنے بیان میں میرا ذکر کر چکی ہو کہ تم نے مجھ سے مدد لینا کیوں پسند نہیں کیا۔ میرے پاس عذر ہے، مگر اب اگر آگے اسلام کو کچھ ہوا، پولیس اور پروسیکیوشن مجھ پر شک کر سکتی ہے۔ میں اپنا نام بھی شاہ صفدر کر چکا ہوں۔ رجب نے سر ہلا کر کہا، اچھا، اس نے اسے دیکھا، اس لیے آپ مجھے ڈبل ایجنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے اور سردار کے درمیان کوئی عداوت نہیں۔ تمہیں کس نے کہا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت نہیں؟ اس نے جھٹ سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں چترال میں قید کرنے کے لیے میں نے یا عبدالتواب نے نہیں کہا تھا، تمہیں سردار نے اپنے لیے استعمال کیا تھا، اور پہلے یہ کھیل اس نے شروع کیا تھا۔ تحلیل نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، وہ آنسو پوچھ رہی تھی۔ آپ کو سب پتا تھا، آپ کو شروع سے سب پتا تھا۔ بیوقوف اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، جبکہ سمجھدار اپنے آپ کو بیوقوف کہلوانا پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، پلیٹ ڈمپ۔ میں سردار کی کمزوری تک نہیں پہنچ سکا، مگر تم تو پہنچ سکتے ہو نا۔ وہ چت کرتے ہوئے انداز میں مسکرایا تھا۔ رجب جذبات پر قابو رکھے اسے بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ صفدر آپ سے کوئی ایک بار مدد مانگے، آپ اس سے 10 مرتبہ کام لیتے ہیں، اور اس کا پہلا کام بھی وہی کرتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہو۔ آپ کے پاس کھوٹا سکہ بھی ہو تو آپ وہ کھوٹا سکہ بھی کسی کو نہیں دیتے، آپ اسے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہر ایک سے کام لیتے ہیں، آپ صرف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو صرف لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے۔ وقت روا ان کی جانب چلے آ رہے تھے۔ شاز نے آہستگی سے کہا، موضوع بدلو شاز بیٹے۔ جی داجی، اس نے باادب کہا۔ بیٹا، حاجرہ وہاں اکیلی ہے۔ داجی، وہاں ہمارا جانا ابھی ضروری نہیں، اور میرے لیے وہاں جانا مناسب نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، حاجرہ دیکھ لے گی، میں رابطہ کرتا ہوں اس سے۔ وہ کوٹ سے فلپ موبائل نکالتے ہوئے جانے لگا۔ تحلیل نے اسے پرسکون چھپ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ مرد کے پاس ایک مضبوط عورت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اس کے پاس حاجرہ تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور رجب کو دیکھا۔ اس نے اسی کی دی ہوئی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میں اب اپنی قسمت کے آگے نہیں روں گی، میں اب بار بار نہیں پچھتاؤں گی، میں کسی کو بھی اپنے کردار پر سوال اٹھانے نہیں دوں گی، میں وہ کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ اسے رجب کو مارا ہوا اپنا تھپڑ یاد آیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اور میں معافی کیوں مانگوں؟ کس لیے؟ اپنے کردار کے لیے لڑنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ جو مجھ پر انگلی اٹھائے گا تو I'll tear that person into 2 pieces۔ گزشتہ رات وہ خود کو تاریک کمرے میں حاجرہ کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ تمہیں کسی چیز پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اپنے نصیب کو رونے کی ضرورت ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ لاطینی زبان کا ایک فقرہ ہے، امور فاتی، یعنی اپنے نصیب سے محبت کرو، کیونکہ جب تم اس کے آگے سر جھکا لو گی تو بلیم گیم سے باہر نکل آؤ گی۔ انسان کے پاس صحیح اور غلط کا اختیار ہے، مگر حالات نصیب طے کرتے ہیں۔ اب پچھتانا چھوڑ دو اور صورتحال کا مقابلہ کرو۔ وہ اسپتال میں کھڑی تھی، آنسو خشک پڑ رہے تھے۔ سلیمان اس کے قریب آتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شانے سے تھاما۔ باجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو کمایا ہے وہ نصیب لوٹا رہا ہے۔ اس نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو باجو؟ وہ ساکن تھی، لیکن ذہن میں کچھ چلنے لگا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا، وہ اب مظلوم نہیں بنے گی، وہ اب نہیں جھکے گی، وہ اب افسوس میں نہیں تڑپے گی۔ حالات کے ظلم و ستم نے اسے بے حس کر دیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے شاز بھائی مستقل مزاج کیوں ہے۔ نتشے کا فلسفہ تھا، مسلسل تکالفین انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھی بے حس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف حاجہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہونے لگی۔ سامنے بوکھلائی ہوئی نیلوفر کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ برف کی مانند یخ تھا۔ اس نے بیٹھک کی جانب اشارہ کیا۔ جو میں نے کہا تھا وہ کیا؟ وہ اسلم پہلے ہی غائب کر چکا تھا۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ سر پکڑے نظریں گھمانے لگی۔ اس نے اسے دیکھا۔ ابو کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، جب میں آئی وہ تب بھی نہیں تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بیٹھک کی جانب بڑھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ حرکت نہیں کر سکی۔ اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے گئی۔ لاش کے قریب شیشہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ اسلام کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس نے خود کو کمپوز رکھے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں موند کر کھولی۔ وہ پہلی بار تو کوئی لاش نہیں دیکھ رہی تھی، مگر لگ رہا تھا جیسے دل کام کرنا بند کر رہا تھا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا، آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی، سفید آنکھیں جو وجود میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔
मुँह ज़रा खुला था। वो उठने लगी। नीलोफर उसके अक़ब में चली आई। उसने कमर पर हाथ रखा। ज़हर दिया है जिसे आप बता रही हैं, बुखार हो रहा था, या तो राइसिन या एकोनाइट। चेहरा देखने से पता चल रहा है। सांस लेने में मसला हुआ है। लंग्स काम नहीं कर रहे थे और ये काम ये दोनों ही कर सकते हैं, मगर राइसिन 3 से 5 दिन लेगा और 5 दिन गुजर जाए तो मौत वाक़ई नहीं होती। नीलोफर ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे सिसक कर कहने लगी, असलम ऐसा क्यों करेगा? अगर ये कत्ल चार्ज हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। सुने, हम नहीं जानते ये कब और कैसे यहाँ आए। हम इन्हें सालों पहले इस ख़ानदान से आग कर चुके हैं। उसे एकदम याद आने लगा, मैंने ये कत्ल अपने ख़ानदान को महफूज करने के लिए किया है। और मेरी एक बात याद रखना, तुम भी अपने ख़ानदान को महफूज करने के लिए एक जुर्म करोगी। मेरी बात याद रखना। जिसमें सर्द पड़ गया था, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। पुलिस अब अब्बू को ढूंढ सकती है। ये मर्डर नहीं, नेचुरल डेथ है। ये हमारी अदम मौजूदगी में घर आए। हम सब के पास उज़्र और गवाह थे। इन्हें बुखार था। उसने लाश का पोस्टर देखा। वो खुद को हल्फ उठाते हुए देख रही थी। मैं हाजरा असम खुदाए अज़्म को हाजिर नाजिर मान कर कसम खाती हूँ। वो दीवार मेज़ की जानिब बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला और उसमें से सुलेमान के कंचे निकाले। वो आगे बढ़ी। मैं अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी, रास्तबाजी और सदाकत के साथ सरअंजाम दूंगी। आवाज़ लरज़ रही थी, आंखें डबडबा गई थी। लाश राइट साइड से तो उल्टी जानिब गिरेंगी। वो घूम कर आई। उसने कंचे गिराने शुरू किए। मैं कानून की हिफाजत करूंगी। हाथों से कंचे छूट गए। उसने बैठक के मंजर को देखा। किसी की भी दी रिश्वत की लालच में आकर कोई झूठ नहीं बोलूंगी। उसने सोफे की जगह दुरुस्त की। मैं अदालत और उसके तमाम फरीकों के साथ मामलात और बातचीत करने में दयानतदारी से काम लूंगी। अब उसने तकिए दुरुस्त किए। वो एक गहरी सांस लेकर सफ़ेद चेहरे से पीछे गई। आंखें जम गई थी। कांच की कुर्सियां गिरी हुई थी। उसने लाश को थोड़ा मोड़ा। ये पोस्टर नेचुरल है, वो कहने लगी। कॉल करे पुलिस को। नीलोफर तेजी से जाने लगी। दिमाग सुन हो रहा था। तहलील के मामू और घर का फासला 1 घंटे का है। लाश देखकर लग रहा है मौत 4-5 घंटे पहले की है। सब बच जाएंगे। वो पीछे जाते जाते सर पकड़कर दहलीज पर बैठने लगी। उसके हाथ जमीन पर पड़े। उसने मुंह खोले सांस लेने की कोशिश की। अचानक वो लड़खड़ा कर उठी और तेज़ी से बाहर की जानिब जाने लगी। नीलोफर ने रिसीवर कान से लगाया। उसे बाहर जाते हुए देखा। हाँ, वो माओ दिमाग से भागते हुए बाहर निकल गई। गली में तारीकी छाई थी। आंखें डबडबा गई थी। वो दौड़ती हुई जा रही थी। हील की करच करच सी आवाज़ गूंज रही थी। उसका पैर मुड़ा और वो घुटनों के बल ज़मीन पर धड़ाम से गिरी। उसने गहरी गहरी सांसें ली। आँख से आंसू टूट रहे थे। ज़िंदगी में उसने बहुत से कातिल और मकतूल देखे थे, लेकिन आज वो पहली बार खुद को बहैसियत एक मुजरिम देख रही थी। सियाह रात सर पर छाई थी। सड़कों पर दुकानें बंद हो रही थी। अकब से चादर में एक आदमी गुजर रहा था। चेहरा सफाक, बेतासुराना निगाहें और वजूद गोया बेहिस। आंखों में मंजर चल रहा था। वो कम उम्र अपने भाई को सीने से लगा कर खड़ा हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सारी दुनिया चाहे तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रहती ज़िंदगी तक हमारा साथ रहेगा और मौत हमारी विदाई। हजरा का मुंह खुला। उसे सकने लगी। हा, वो हिचकियाँ ले ले कर रो रही थी। हा हा हा। वो तड़प कर हाथ ज़मीन पर रगड़ने लगी। सफ़ा खामोशी का पहरा था। हर सो वीरानी छाई हुई थी। उसने बोलने की कोशिश की। ज़िंदगी नादिम है इस मकाम पर मुझे खड़े किए। ये ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। वो उठने लगी। उसे रुक रुक कर सांस आ रहा था। उसके हाथ कपकपाए। वो वापस जाने लगी। चेहरे पर आंसू थे। वो हाथ छिल चुके थे। वो गली की नुक्कड़ पर गई। सांस अब भी मुतवातिर नजर नहीं थी। वो आगे बढ़ी। पुलिस की गाड़ी गली के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस अफसरान को देखते उसने तेज़ी से उनकी जानिब कदम बढ़ाए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।